اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ۔ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے جی پچھلی آیت میں؟ پس یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ان لم۔ اب یہ نون ساکن کے بعد لام آ جائے تو نون پڑھتے ہیں، کون سا قاعدہ ہے؟ یرملون کا قاعدہ ہے۔ تو یہاں پہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھا بھی نہیں گیا، تو یہ ان ہے یہاں پہ شرطیہ ہی، اگر لم نہ۔ لم کیا کام کرتا ہے جی؟ ایک تاکید کی نفی کرتا ہے۔ دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ لم کے بعد فعل مضارع آتا ہے اور ترجمہ کس میں ہوتا ہے جی؟ ماضی میں۔ ماضی۔ اور لم کیا کرتا ہے؟ لم یہ کرتا ہے جی کہ فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے۔ مجزوم کا مطلب کیا ہے؟ یفعل، فعل یفعل، اس کو مجزوم کرنا کیا ہے؟ ابھی یہ حالت رفع میں ہے، پیش ہے، اس کے اوپر پیش ختم کر کے جزم دے دیتا ہے، جزم حالت سکون میں لے آتا ہے۔ میں یفعل، لم یفعل، اس نے نہیں کیا۔ کتنے کام اس نے کیے؟ ایک تاکید کی نہ کی، دوسرا مضارع کو ماضی کر دیا، تیسرا مضارع کو کیا کر دیا جی؟ مجزوم کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں یہاں پہ اس نے کیا کیا۔ لم یستجیبوا، یستجیبوا کیا مادہ ہے جی؟ جاب یجوب یوبن، فاصلہ طے کرنا۔ دوسرا اس کا مطلب ہے کاٹنا۔ سورہ فجر پڑھیں ذرا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، کاٹ کے رکھ دیتے تھے۔ صخر کس کو کہتے ہیں؟ چٹانوں، چٹان کو کاٹ دیتے تھے، بالواد، وادیوں کے اندر چٹانوں کو کاٹ کے گھر بناتے تھے۔ تو جاب یجوب جوبن، کسی چیز کا فاصلہ۔ جواب کس چیز کو کہتے ہیں؟ جتنا فاصلہ میرے سوال نے، میری بات نے طے کیا، اتنا فاصلہ آپ کی بات نے طے کیا، اس کو جواب کہتے ہیں۔ یعنی اتنی بات آپ نے مجھے واپس کر دی۔ باب افعال میں آیا، ویسے اس میں یہ باب افعال اور استفعال کا معنی سیم ہے۔ باب افعال، اجاب یجیب، اجابت جواب دینا اور قبول کرنا، اجاب یجیب سن کر جواب دینا، قبول کر لینا۔ استجاب تجاب یستجیب، یستجیب وہ جواب دیتا، معنی دونوں کے سیم ہے۔ اجاب یجیب، استجاب یستجیب، معنی سیم ہے، جواب دینا، قبول کرنا، مان لینا۔ تو یستجیبون، وہ سب بات مان لیتے ہیں، قبول جواب دیتے ہیں۔ قبول کا جواب دینے سے مراد قبول کر لیتے ہیں۔ تو استجاب یستجیب، بات مان لیتے ہیں۔ تو یہ یستجیبون تھا، وہ سب بات مان لیتے ہیں۔ لم آ گیا، لم نے کیا کیا؟ اس کو مجزوم کر دیا، نون اعرابی ختم کر دی۔ تو یہ یستجیبون سے بن گیا یستجیبو۔ اب یہ یستجیبون تھا، وہ بات مان لیتے ہیں یا مان لیں گے، مضارع حال مستقبل۔ لم کہاں پہ لے گیا اس کو؟ ماضی میں۔ ماضی۔ اگر انہوں نے لم یستجیبو، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، اگر انہوں نے بات مانی، نہ مانی، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، کس کی بات نہ مانی؟ لَكُمْ، لام تعلیل کے لیے، کم آپ، تمہارے لیے، یعنی تمہاری بات اگر انہوں نے نہ مانی، تم سب کی بات اگر انہوں نے، صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے آپ سب کی بات، کیا بات کیا تھی؟
قرآن کے بدلے میں کوئی 10 آیتیں لے کے آ جاؤ، 10 صورتیں، بعشر سور، 10 صورتیں مثلی ہی مفتریات، لے آؤ کوئی 10 صورتیں لے آؤ۔ اگر انہوں نے یہ بات نہ مانی انہوں نے مان سکتے فالفا، بس جواب شرط آ رہا ہے، اگر انہوں نے نہ مانی تو کیا ہوگا؟ فا، بس جواب شرط، علما، یعلم، علما کا کیا مطلب ہے جی؟ جاننا، جان، علما اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے، علما اس ایک نے جانا، علما دو نے جانا، علمو سب نے جانا۔ تو یہ علمو تو نہیں ہے، تو پتہ چلا یہ ماضی نہیں۔ چلیں اب اس طرف چل پڑتے ہیں۔ یعلمو وہ جانتا ہے، یعلمانی دو جانتے ہیں، وہ کتنے جانتے ہیں جی؟ دو جانتے ہیں، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، اب اس کا کیا بنانا ہے؟ تعلمون تعلمون، تم اب سب اس جانتے کا ہیں۔ بنانا ہے امر، امر، علامت مضارع بھی گئے، گئی، نون بھی گیا، اعراب بھی گیا، اعراب بھی گیا، علامت مضارع بھی گئی۔ یہاں پہ ایک الف لگا دیتے حمزۃ الوصل، ویسے اگر اکیلا ہوتا تو زیر کے ساتھ پڑھتے اعلمو، لیکن یہاں پہ حمزۃ الوصل پڑھنے کی بجائے فے آ چکی، عطف آ چکا ہے، فَعْلَمُوا، پس تم سب جان لو۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں، عطف تو مل کے ساتھ آتا ہے، واو آئے گا تب بھی، واو عطف آئے گا تو وَعْلَمُوا ہو جائے گا۔ عطف کا لفظی مطلب ہے دو چیزوں میں علیحدگی کر دیں، ہاں جی، یہ اور ہے اور یہ اور ہے، چاہے اس کا آپس میں تعلق جڑتا ہو۔ مثلا اس نے، آپ ولیمے میں جائیں، آج رانا صاحب نہیں ہے ورنہ اچھا جملہ تو وہ بیان کر سکتے تھے کہ ولیمے میں نے بکرا بھی کھایا اور مچھلی بھی کھائی، مچھلی کھائی اور بکرا کھایا ہے، یہ جو اور ہے اس نے عطف کیا ہے کہ بکری اور ہے اور مچھلی اور، تو اس لیے یہ عطف فا، پس اس کے بعد کیا ہوا؟ فَعْلَمُوا، پس جان لو، یہ بات جان لو۔ اگر انہوں نے بات نہیں مانی نا تو آپ سب جان لیں، ٹھیک ہے جی، صحابہ سے کہا جا رہا ہے تو جان لیں، انما، انا کا کیا مطلب ہے جی؟ حرف تاکید، یہ حرف تاکید ہے، انا آتا ہے جملے کے شروع میں اور انا آتا ہے جملے کے درمیان، ما کافہ ہے انا کا اثر ختم کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب ایک تو ہوتا ہے بے شک، اور اس کے اندر کیا جی؟ حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا ہے، ہی کے معنی آ جائیں گے کہ یہ بات تو اسی طریقے سے ہی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ انما کہ بے شک، انزلہ، نزلہ ینزلو، کیا مطلب ہے نزلہ ینزلو؟ اتارنا، نزلہ ینزلو کا مطلب ہے نازل ہونا، اترنا، لازم ہے، یہ نزلہ ینزلو کیا ہے؟ لازم ہے، انزلہ ینزلو انزالاً، اتارنا، نازل کرنا، ایسے ہی نزلہ ینزلو تنزیلاً، رفتہ رفتہ کسی چیز کو پورا نازل کر دینا، تو یہاں پہ کس مادے میں آیا ہے؟ انزلہ معروف ہے، اس نے اتارا، نازل کیا، اتارا، اب اس کو کیا بنانا ہے؟ مجہول بنانا ہے، مجہول، تو یہ آ جائے گا انزلہ، اتارا
گیا، نازل کیا گیا۔ انما کہ بے شک، انزلہ فعل ماضی مجہول ہے، واحد مذکر غائب، وہ نازل کیا گیا ہے نہیں۔ انما انزلہ بے شک وہ نازل کیا گیا، کیا چیز؟ قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں نا، کہ قرآن اگر تم سمجھتے ہو کہ ان کا اللہ کے رسول کا کلام ہے تو نہیں، کہ وہ تو اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، بعض عربی ساتھ حرف جر۔ علم ان کا کیا معنی ہے؟ جاننا، جاننا ہی معنی ہے علم کا مطلب۔ اور یہ جب اس میں ذات کے طور پہ آئے گا تو پھر کیا معنی ہوگا؟ جو آدمی کی معلومات ہیں ان ساروں کو علم کہتے ہیں۔ یہ یونٹ ہے۔ یہاں سے ایک بات آپ سمجھ لیں، علم اس میں ذات کے طور پہ ایک یونٹ ہے، انبریکیبل۔ اس کو توڑیں گے تو وہ علم نہیں رہے گا، توڑیں گے تو کیا بن جائے گی جی؟ علم۔ علم ٹوٹے گا تو بن جائے گی خبر۔ علم ٹوٹ کے کیا بنے گا؟ خبر۔ یعنی ایک سارا یونٹ ہے آدمی کی، جو کچھ بھی وہ جانتا ہے اس کے علم نالج میں ہے، اس کو علم کہتے ہیں۔ اس میں سے 2 باتیں میں نے آپ کو بتا دی، 10 بتا دیں، 20 بتا دیں۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارا کا سارا علم میرا جو تھا وہ آپ کے پاس چلا گیا؟ نہیں، اس علم میں سے کچھ میں نے آپ کو دیا، جو دیا ہے وہ کیا ہے؟ خبر۔ میں نے اس علم میں سے کچھ باتوں پر آپ کو باخبر کر دیا ہے، بتا اس علم میں سے۔ اب اس میں ایک جھگڑا میں آپ کا سالو کر دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک بڑا جھگڑا ہے علم غیب کا، کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا یہ جھگڑا ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں جی نبی کو کہاں سے آ گیا علم غیب، دوسرے کہتے ہیں جی نبی کے پاس علم غیب نہیں، نبی کیسے ہو گئے؟ تو 2 جھگڑے چل رہے ہیں۔ علم جو ہے نا میرے بھائی، علم یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، یہ ایک یونٹ انبریکیبل، ایک 100%۔ علم مطلب 100%۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو کچھ پتا ہے 100%، وہ کسی اور کو پتا ہے نہیں۔ اب اگر اس میں سے ہم نہیں پتہ جانا، ہماری کیا اوقات ذات، ہماری کوئی اوقات ہے کہ ہم آسمان کی طرف دیکھ کے اندازہ لگائیں کہ ستارے کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو نہیں پتا۔ اب اس 100 میں سے کتنے فیصد ہمیں تو نہیں پتا، اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ اس علم میں سے کتنے حصے پر اللہ نے اپنے نبی کو باخبر کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں نہیں پتا 90% ہے، 10% ہے، 25% ہے، 50% ہے۔ یہ تو کوئی نبی بھی نہیں بتا سکتا، نبیوں سے بھی اونچا مقام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں سے بتانے والے ہیں؟ لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو یونٹ ہے نا 100% والی، وہ صرف اللہ کی، صرف اللہ کی۔ کچھ باتیں ایسی پھر بھی ہیں کہ جن کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، اور اللہ نہیں چاہتا کہ وہاں کوئی اس کی دسترس عملدار کو یہاں سے آگے کو بڑھے، یہ اللہ نہیں چاہتا۔ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا حصہ عطا نہیں کیا، کیا ہے میرے بھائی، لیکن کتنا کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ لیکن 100% غیب کس کے پاس ہے؟ علم اللہ کے پاس، بس بات۔ یہ جو جھگڑے چل رہے ہیں علم غیب ہے نہیں ہے، یہ مولویوں کے اپنی روٹی روزی کا ایک ذریعہ ہے۔ تو بعلم اللہ ہی، علم اللہ، علم تھا تو بعض بی نے کیا کیا؟ علم۔ اب علم سے
علمی ہوا تو یہ مضاف بن گیا. کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا علم؟ کس کا علم؟ تو علم اللہ مضاف الیہ اللہ بن گیا. ترجمہ ایسے ہوگا اللہ کے علم کے ساتھ. تو جان رکھو کہ انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے نازل کیا گیا ہے. یہ اللہ کا علم ہے جو یہ قرآن کے اندر ہے. قرآن حکیم میں آپ کو ایسی جگہ بھی آئیں گی جیسے سورہ یوسف میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے جب یہ بھائی آپس میں بیٹھ کے پلاننگ کر رہے تھے، مشورے کر رہے. اچھا سورہ آل عمران کے اندر آئے گا، سورہ آل عمران کے اندر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے جب یہ مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے قلم ڈال رہے تھے؟ قرآن میں آپ کو آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس سے پہلے ان باتوں کا علم نہیں تھا جو ہم نے آپ پہ وحی کی ہیں. بھائی اس میں اللہ کے رسول کی کوئی توہین نہیں ہے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ ہے، ہمارا نہیں ہے. اللہ اپنے رسول کو اس غیب سے مطلع فرما رہے ہیں جو کسی اور کے بس کی بات ہی نہیں. اللہ نے جتنا چاہا عنایت کیا. واؤ کس چیز پہ عطف ہے؟ پیچھے جائیں گے آپ کو پتہ چل جائے. فَعْلَمُوا جان لو، انما تو یہ جو واؤ ہے یہ فَعْلَمُوا پہ ہے. انما سے پہلے کیا آیا ہے؟ فَعْلَمُوا جان لو. کیا جان لو؟ انما انزل بعلم اللہ. سب سے پہلی بات یہ جان لو بھائی کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے یہ قرآن نازل ہوا ہے. دوسری بات فَعْلَمُوا وَفَعْلَمُوا، پہلے فے آیا پھر قرآن کا اسلوب کیا ہے؟ کبھی فے آتا ہے، فے کے بعد واو آتا ہے. فے آیا فا بس یہ کہ اور کیا ان کے. اب کچھ مفسرین کہتے ہیں یہ ان بھی در حقیقت ان ہی ہے لیکن مخففہ ہے، یعنی اس پہ تشدید نہیں آئی، شاد نہیں. اس کا مطلب بھی وہی ہے انما بے شک، لیکن ان آ گیا. کہ لا نہیں کون سا ہے؟ نفی جنس. کیسے پتہ چلا؟ آگے الا اس کا اگلا جو حرف ہے اس پر تو بتا دو. اسم آیا لا کے بعد، لا کے بعد اسم آیا. اسم کا اعراب یعنی آخری حرکت کیا ہو گئی؟ زبر. ایک زبر نہیں، ایک زبر ہو گئی. لا کے بعد اسم آئے، اسم کے آخری حرف پہ ایک زبر ہو تو وہ لائے نفی جنس بن جاتا ہے، یعنی اس جنس کے الہ عبادت کے لائق، معبود. لا الہ تو ترجمہ کیا کریں گے؟ کوئی بھی. کوئی بھی کہاں سے آیا جی؟ نفی جنس سے. نفی جنس سے. کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے الا مگر ہوا وہ ہی وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس کے یا مگر وہ کون ہے؟ اللہ. اللہ کے علم سے نازل ہوا. اور دوسری بات یہ جان لو بھائی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں. کیا مطلب اس کے دونوں حصوں کو جوڑو تو کیا مطلب نکلتا؟ قرآن کیا ہے اس پورا سمجھیں. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے پچھلے حصے میں کیا کہا؟ ہاں، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا علم قرار دیا ہے. اس بات کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ نتیجے میں چلے جائیں گے. قرآن اللہ کا علم، اس علم کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ اس کا نچوڑ ہے. نچوڑ کیا ہے جی؟ نہیں نچوڑ کیا؟ علم کا نچوڑ کیا ہے؟
کہ ہاں جی پورے کے پورے اللہ کے علم اور قرآن کا نچوڑ یہ ہے میرے بھائی، عبادت، عبادت رب، اللہ کی بندگی، اللہ کی پرستش ہر حال میں، یہ اس پورے کے پورے علم کا نچوڑ ہے۔ اچھا، عبادت تھوڑی دیر سمجھا دیں، یہ قولی ہے یا فعلی؟ دونوں ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ بس باتیں ہی خشک، باتوں سے ہی اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، عمل نہیں، عمل بھی ہے، یعنی دونوں مل کے قولی عبادت، فعلی عبادت۔ اب اللہ تعالیٰ نے عبادت کا تقاضا کیا ہے اور یہاں سے ایک بات فرمائی ہے، پس حل، کیا حل کون سا کوشچن ہے جی؟ سوالیہ تو لازمی بات ہے، کوشچن جو تو سوالیہ، کون سا سوال ہے جی اس سر؟ کا جواب ہاں نام، جس کا جواب ہاں، اور اس کو کہتے ہیں لیڈنگ کوشچن، آپ کو جواب دے کے بندہ پوچھتا ہے، مثلا آپ سے پوچھتا ہے غاشیہ، موسیٰ، ہاں ٹھیک ہے، نہیں، یہ لیڈنگ کوشچن اس کو کہتے ہیں جس کے اندر جواب ہوتا ہے۔ سوال کے اندر مثلا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں باقیوں کو کہ جی آج شمشاد صاحب نے صبح ناشتہ کیا تھا، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ نے آج صبح ناشتہ کیا تھا؟ تو جواب اس سوال کے اندر ہے، آپ کہیں گے جی ناشتہ کیا تھا، یا آپ کہیں گے نہیں ناشتہ نہیں کیا، لیڈنگ کوشچن۔ لیکن میں اگر آپ سے پوچھوں جی آپ کا نام کیا ہے، یہ لیڈنگ کوشچن نہیں، اس میں جواب نہیں ہے۔ تو حل اور حمزہ یہ دونوں لیڈنگ کوشچن ہیں۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ وہ کہے گا ہاں ہے، یا کہے گا نہیں۔ حل انتم مسلمون، کیا تم فرما بردار ہو؟ تو کہے گا جی ہاں ہے، یا کہیں گے کہ نہیں، درمیانی ڈرامہ نہیں چلے گا۔ حل کیا انتم تم ہو، مسلمون سلمہ یسلم، سلامت ہونا، محفوظ ہونا۔ کیا فرمایا؟ صحابہ نے کیا سوال کیا؟ ایو کون ہے؟ مسلمان، افضل کا مطلب کیا ہے؟ ٹاپ، افضل، فضیلت میں سب سے بڑا مسلمان کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، من جس سے سلمہ محفوظ رہے، سلامت رہیں، مسلمون دوسرے مسلمان، من لسانہ اس کی زبان سے، و یدہ اور اس کے مسلمان وہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی کیا تعریف بتائی ہے جی؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ۔ تو جو ہمارے کرتوت ہیں دن کو ہماری زبانوں اور ہاتھوں سے لوگوں کی عزتیں، جان، مال محفوظ ہیں۔ تو اگر ہماری زبان اور ہمارے عمل سے لوگوں کی عزت، جان، مال محفوظ نہیں ہے، یا عزت ہی محفوظ نہیں ہے، تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لسٹ سے نکال دیا جی؟ مسلم۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ نہیں مسلمان۔ ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا مسلمان اللہ کے فضل سے دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ تو ہو گیا ثلاثی مجرد، اور یہاں پہ آ گیا باب افعال، یسلم اسلاما، کیا مطلب ہے؟ اسلم یسلم کا کیا مطلب ہے؟ تسلیم کرنا، تسلیم، اس نے تسلیم، فرما برداری اختیار کرنا، فرما برداری۔
کسی کی فرما برداری کرنا، آرڈر، اوبے. اسلمہ کا مطلب کیا ہے؟ اوبے. اوبے. جو بندہ کہے جی سر آئی ایم ریڈی، آپ حکم کریں، وہ کہے جی یہ کرو اور وہ کر دے، اس کا مطلب ہے یہ اس نے فرما برداری اوبے کر دیا. تو یسلمو سے کیا بنانا ہے؟ فاعل بنانا ہے. تو علامت مضارع کی جگہ میم لگائیں گے اور اس آخری کو دو پیشیں دے دیں گے، بن جائے گا مسلمن، فرما بردار، اوبے کرنے والا، ٹھیک ہے جی، بات ماننے والا. فہل انتم مسلمون، کیا تم فرما بردار؟ فرما بردار کس کا مطلب جی؟ اس عبادت کے تقاضے کو قولی اور فعلی طور پہ تم ماننے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ سارا نچوڑ ہی قرآن حکیم کا آ گیا عبادت رب میں. کہ تم عبادت رب میں آ گیا کیسے، کہاں سے آیا جی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا اللہ نے کیوں پیدا کیا انسانوں جنوں کو؟ عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ اسی مقصد کے لیے قرآن اترا ہے، اسی مقصد کے لیے انسان پیدا ہوئے. عبادت، اللہ کی بندگی کرتے ہو، اللہ کی غلامی اختیار کرتے ہو کہ نہیں؟ اللہ کو وہ سجدے اور یہ چیزیں اگر ہوتی تو فرشتے بڑے تھے. اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر. ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شزاں خواہی. اقبال نے کہا کہ یہ جو بندگی ہے نا، عبادت ہے، اس کا مقام اور ہے، مقام عاشقی دیگر. یہ جو عشق کا مقام ہے نا، انسان جس کے لیے پیدا کیا ہے، اس کا مقام اور ہے. ز نوری سجدہ می خواہی، اللہ یہ چاہتا ہے کہ نوری سجدہ کرے. ز خاکی بے شزاں خواہی، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو خاکی میں نے پیدا کیا یہ صرف سجدہ نہ کرے، اس سے کچھ اوپر کرے. شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی، اللہ چاہتا ہے کہ میری ذات پہ یہ شہادت اپنے خون سے دے، جان دے کر ثابت کرے کہ کوئی رب ہے. سبحان اللہ. سکے ڈلاگ نہ مارے، خون بہائے. ز خون دوستاں خواہی، یہ میرا دوست اگر بننا ہے تو خون دے کے بتائے دنیا کو کہ کوئی رب ہے کہ جس کے لیے میں نے اپنی جان. شہادت کس چیز کو کہتے ہیں؟ شہید. کس چیز کی گواہی دیتا ہے؟ کہ کوئی میرا رب ہے جس کے لیے میں نے جان قربان کر دی. سبحان اللہ. خون سے دے کے گیا، خون سے. تو وہ ایک صحابی تھے، تو جب وہ شہید ہونے لگے تو انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ یا اللہ میری اس شہادت کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے. سبحان اللہ. اور حضور مدینے میں تھے اور حضرت جبریل نے آ کے بتایا کہ آپ کے صحابی وہاں پہ شہید ہو گئے. آخری خواہش کیا ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری شہادت کا علم ہو جائے. تو یہ گواہیاں کوئی آسان بات نہیں ہے. تو ہم نے تو اپنے سارے کے سارے دین کو پتہ نہیں کہاں کدھر لے کے چلے گئے. اہل تشیع نے پورے کے پورے دین کو اٹھایا، کربلا کے اندر آگے رکھ دیا. بس پورا دین کربلا کے آگے پیچھے پھر رہا ہے، باقی پتہ ہی ہے جی. اچھا، اسلام تو ٹکر کھانے والا دین ہے، وہ کسی طاغوت کو مانتا ہی نہیں ہے. یہ آج جس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں نا جی کہ یہ ترک دنیا، یہ تصوف ہے، درگاہ خانقاہ کا جو نظام ایک ہمارے ذہنوں میں آیا ہوا ہے، یہ ایسے نہیں تھا. یہ تو ایسے تھا جیسے بعد میں مدرسے بنے. مدرسے میں لوگ پڑھنے کے لیے آتے، لوگ ان کے پاس دین سیکھنے جاتے تھے. وہ عالم تھے بہت بڑے. آج بھنگ پی کے کہتے ہیں جی کہ ہم ملنگ، چرس پی کے کہتے ہیں جی ملنگی نشہ ہو گیا، چرس ہو رہی. تو میرے بھائی یہ ساری چیزیں عبادت سے ہٹ گئے. یہ جھوٹ باندھے ہوئے ان لوگوں پہ، ان بزرگوں پہ جھوٹ باندھے ہوئے ہیں کہ جی چرس پی رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، بھنگ پی رہے ہیں، عورتیں دمالیں ڈال رہی ہیں. یہ سب ان پہ جھوٹ ہے، یہ ان پہ بہتان درازی ہے. وہ لوگ ایسے نہیں تھے. ان لوگوں کا مقام، وہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے آئے تھے. اگر کسی کے ہاتھ پہ 10 بندوں نے اسلام قبول کیا ہے تو چرس پینے والے ہاتھ پہ کبھی کوئی اسلام قبول کرتا ہے؟ کسی بھنگی کے پاس تو آدمی آ کے بیٹھتے ہیں.
تو یہ پچھلے جو ہیں اس سے بڑے ظالم ہیں. آپ یہ بری امام چلے جائیں خاص طور پہ کسی عرس کے موقع پہ، تو آپ کو باہر کیا کر رہے ہیں لوگ؟ چرس پی رہے ہیں بیٹھ کے، بھنگ بنا رہے ہیں، دڑا دڑ بنا رہے ہیں جی بھنگ. یہ ظالم لوگ ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کسی اور آدمی کے اوپر اور ایک تماشا لگایا. تو بیسک چیز کیا ہے میرے بھائی؟ بیسک چیز ہے قرآن، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، اور وہ جو پیغام لے کے آیا ہے اس کی گواہی دینی ہے ہم نے اپنے عمل سے بھی اور زبان سے. عمل اور زبان سے گواہی دینے کا نام تسلیم اسلام ہے، اور اس پہ عمل کرنے والا مسلم ہے. اگر ہم نے مسلم ہونا ہے تو اس چیز کو فالو کرنا. ایسے ہی جو بزرگ دنیا کے اندر اللہ کے ولی آئے ہیں اور چلے گئے ہیں، کچھ شہید ہو گئے ہیں، ان کے پیچھے جو ڈھول دمالے ڈال رہے ہیں، عورتیں ناچ رہی ہیں، وہاں پہ دمال شریف ہو رہی ہے، یہ وہ لوگ ایسے نہیں تھے. یہ ہم ہیں جنہوں نے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، دوزخ بنانے کے لیے یہ سارا کچھ چلائے ہوئے ہیں. تو ہمیں اصل چیز کیا جی؟ قرآن. چلیں پڑھ لیتے ہیں جی. لم یستجیبوا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِیبُوا لکم لَكُمْ فاعلموا. فَاعْلَمُوا. اب یہ دیکھیں کہ عین پہ کیا ہے؟ جزم. عین کو آپ نے اپنے حلق سے ٹچ دینا ہے. فاعلموا نہیں پڑھنا، فاعلموا نہیں پڑھنا، فاعلموا عین. فَاعْلَمُوا. تو فاعلموا، فَاعْلَمُوا. اب منہ کو لمبا کرنا ہے. کیوں مد لمبا اصلی، کرنا ہے جی؟ کوئی بندہ بتائے گا؟ مد اصلی آگے سے. مد اصلی آگے جی، واو پیش لام کے اوپر اور واو آ گیا تو یہ مد اصلی، اور آگے کیا آ گیا؟ حمزہ. حمزہ آ گیا. تو اس کو حرکتیں 4 کر دینی ہے، 3. فَاعْلَمُوا فَاعْلَمُوا انما. انما. اب ما بھی دیکھ لیں، زبر اور الف آگے مد اصلی اور پھر آگے حمزہ آ گیا. انما انما انزل. انزل. زے کے اندر ایک ہلکی سی سیٹی ہوتی ہے جو زال سے اس کو جدا کرتی ہے. زال میں سیٹی نہیں ہوتی، لیکن زے کے اندر سیٹی ہوتی ہے. انزل، زل، انزل انزل بعلم اللہ. بعلم اللہ. اللہ کا لام پتلا کے موٹا جی؟ پتلا، کیوں؟ زیر ہے. پیچھے زیر آ گئی. بعلم اللہ بعلم اللہ. وَأَلَّا وَأَن لا إِلَٰهَ إِلَٰهَ إِلَّا إِلَّا هُوَ هُوَ فَهَلْ فَهَلْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ مسلمون. مسلمون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ہوا رکنا ہو تو ہوا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ وآئذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہم انصر المسلمین والمسلمات فی فلسطین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.